بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے ریولوشن کے بعد یہ دعا اتنی کامن ہوئی کہ ہر گھر میں ہر بچے کو یاد ہے۔ کون سی دعا؟ امام کی سلامتی کی دعا، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتع فیہا طویلا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اتنی کامن ہوئی دعا، بہترین دعا ہے مولا کی سلامتی۔ اپنے خنوت میں پڑھو۔ مجھے افسوس ہے کہ لوگ خنوت میں نہیں پڑھتے برابر۔ ہر وقت پانچ نمازیں پڑھ رہے، 5 خنوت پڑھتے ہو، ایٹ لیسٹ دن میں 5 مرتبہ پڑھو یار۔ خنوت میں 1000 چیزیں پڑھو۔ آپ کو خنوت میں یہ نہیں ہے کہ خالی یہ دعا پڑھو، آپ جو پڑھتے پڑھو۔ میں کسی چیز کو منع نہیں کرا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ۔ میں یہ بول رہا کہ ساری دعائیں جو تم خنوت میں پڑھتے ہو اس کے ساتھ یہ دعا پڑھو، اس کے ساتھ یہ دعا پڑھو۔ کیوں پڑھو یہ دعا؟ ایٹ لیسٹ تم ہر نماز میں ایک لنک تمہارا امام سے پیدا ہوگا۔ ہر نماز میں تم سلامتی امام زمانہ کی دعا کرو گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ امام کی سلامتی کی دعا ہر نماز میں پڑھ۔ ایٹ لیسٹ دن بھر میں تم 5 مرتبہ امام کی سلامتی۔ اب آپ خود مجھے بولو کہ اگر میں سلامتی کی کسی کی دعا کروں، میں کسی کے لیے کہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو آپ بھی بولتے ہو اس کو اللہ تم کو بھی سلامت رکھے۔ یہ اخلاق ہے نا۔ جب آپ کسی کو بولتے ہیں کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، تو وہ بھی تم کو پلٹ کے بولتا ہے اللہ تم کو بھی سلامت رکھے۔ یہ بولتا ہے نا، تو کتنی بڑی بات ہے یار کہ جب تم بولو گے یار تم کو امام کی سلامتی کی دعا کر رہے تو امام تم کو بولے گا اللہ اس کو بھی سلامت رکھے۔ تو آپ صحت کے ساتھ رہیں گے، آپ بیماریوں سے بچیں گے، کووڈ سے بچو گے، جتنی بیماریاں جسم میں وہ دور ہوگی کہ اس لیے کہ امام کی سلامتی، امام کی دعا تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی۔ اور سلامتی، تمہاری سلامتی، صحت کی دعا تم نے تمہارے لیے امام کر رہا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر امام میری سلامتی کی دعا کرا تو مجھے کوئی بیماریوں سے میں مبتلا ہوں گا۔ تو یہ کوشش کرو کہ سلامتی امام زمانہ کی دعا ہر نماز کے بعد۔ اور یہ حاجی علی مسلسل مولا کی سلامتی کی دعا، مولا سے رشتہ، صدقہ دینا، امام کے لیے نماز پڑھنا، 2 رکعت سلامتی امام زمانہ کی نماز ضرور پڑھتا تھا۔ میری خواہش آپ سے، میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات کہ دن بھر میں 24 گھنٹے میں 2 رکعت پڑھو، امام کی سلامتی کی نماز پڑھو۔ پڑھ کے دیکھو یار، پڑھ کے دیکھو، اس کا فائدہ دیکھو کتنا ہے کہ امام سے ایک رشتہ، ایٹ لیسٹ ایک رشتہ بنے گا تمہارا امام سے کہ تم امام کی سلامتی کی دعا کرے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میں مولا کی سلامتی کی دعا میں کروں، میری حیثیت کیا ہے کہ میں اور مولا کی، لیکن تمہارا رشتہ بنتا جائے گا، رشتہ بنتا جائے گا، رشتہ بنتا جائے گا۔ اور اس سے تمہاری دعائیں قبول، تمہاری ایک نظر کرم امام کی، خاص نظر کرم، جیسا زیارت آل یاسین کے لیے کہا گیا۔ اللہ ہم کو عادت ڈال دے، ہم کو توفیق دے کہ ہم زیارت آل یاسین پابندی سے پڑھیں۔ اللہ ہم کو معاف کر دے اور یہ توفیق عطا فرما۔ زیارت آل یاسین بھی جو مخصوص زیارت ہے میرے مولا کی، یہ زیارت کے بارے میں بھی کہا کہ کثرت سے پڑھنے سے تمہاری امام سے ملاقات ہوتی۔ میں نے اس سے پہلے بولا ہے لیکن خالی ایک ریمائنڈر ہے کہ سلامتی کی جب بات کر رہا تو اس کے لیے میں یہ زیارت آل یاسین کا بول رہا۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، میری خواہش ہے، ہفتے میں 1 دن پڑھو، لیکن پڑھو زیارت آل یاسین۔ ڈونٹ مس دس زیارت۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا مزہ آئے گا، کتنا لطف آئے گا، کتنا سکون ملے گا زیارت آل یاسین پڑھنے سے اور سلامتی کی دعا۔ اچھا یہ سب چیزیں ہو گئی۔ سلامتی کے لیے میں نے لاسٹ ویک بولا تھا، بولوں گا اس سے کچھ باتیں بتا رہا۔ کچھ نہیں کرتے سلامتی کے لیے، سلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس سے آسان عمل دو کچھ، سلوات تو پڑھ سکتے ہیں نا، خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھو۔ بچوں کو یہ بولنا کہ بیٹا تم میرے لیے دعا کرتے، آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرتے کہ یار اللہ ڈیڈ کو سلامت رکھے، میری مام کو سلامت رکھے، بولتے ہیں بچے، تو تم ان کو بولو بیٹا ڈونٹ پرے فار می فرسٹ، ڈونٹ پرے فار می فرسٹ، فرسٹ پرے فار آور امام۔ تو وہ پوچھے گا ہو از امام، تو دین یو کین سے کہ ہمارا امام ہے جو زندہ ہے، جن کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری صحت اور عزت ہے، جس کی وجہ سے ہم آج ایگزسٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری عزت ہے، صحت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ دین
he will ask you about امام. تو then you can explain to him about امام. اس کو بچپنے سے معرفت امام زمانہ پیدا ہوگی, بچپنے سے وہ امام کے بارے میں جاننے لگے گا. تم کامیاب ہو گئے اپنی زندگی میں, تم کامیاب ہو گئے اپنی زندگی میں. Tomorrow you can say to your imam, when imam will ask you کہ what you have done for me, تو you can say کہ میں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ راستوں میں نکل جاؤ, میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بازاروں میں جاؤ, میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ دنیا بھر میں گھوم گھوم کے بولو. نہیں بابا, تو یہ اپنے گھر سے شروع کرو, اپنی اولاد کو بولو کہ اللہ بیٹا میرے امام کے لیے تم روز عادت ڈال لو کہ خود میں بہت آسان بول رہا 100 مرتبہ پڑھو, 1000 مرتبہ پڑھو, لیکن بچہ نہیں پڑھ سکتا تو میں بولتا 5 صلوات بچوں سے پڑھو, صرف 5 times منیمم بول رہا. میکسیمم آپ 100 مرتبہ پڑھو. who is stopping you؟ کوئی واجب عمل نہیں ہے, یہ کوئی واجب نہیں ہے, but this will change your life, this will change your destiny. کر کے تو دیکھو کہ تم سوچو ایک معصوم بچہ, معصوم کی دعا تو فوراً قبول ہوتی ہے. معصوم بچہ اگر بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم 5 دفعہ پڑھ کے اس کی نیت, اور آپ بولے بیٹا یہ جو تم نے 5 صلوات پڑھی ہے نا, اس کو گفٹ کرو. وہ پوچھے گا کس کو گفٹ کروں؟ کہا ہمارے امام کو, 13 معصومین کے وارث کو, فرزند بی بی زہرا کو, فرزند امام علی کو, فرزند حسن و حسین کو, یبنا رسول اللہ کو, اللہ کے رسول کے بیٹے کو یہ ہدیہ کرو. وہ بولے گا if I give this gift to امام, what امام is going to give me؟ بولو بیٹا تمہارے ڈیڈ کو یہ ملے گا, تم کو یہ ملے گا, تم کو یہ ملے گا, جسٹ ٹیل ایوری تھنگ. کتنا بڑا سا بچے کو ایک انکریجمنٹ آئے گا. ایک بیٹا تمہارا ایگزام میں تم پاس ہوگے, اور ہر بچے کو بولو بیٹا جب جاؤ when you go and write, میں سب کو بول رہا, چھوٹے بڑے سب کو بول رہا کہ جب تم ایگزام لکھنے جاؤ, ایگزام لکھنے, انٹرویو کے لیے جاؤ, کسی چیز کے لیے جاؤ, کوئی کام کے لیے جاؤ, رزق کے لیے جاؤ, 5 صلوات پڑھ کے امام کو ہدیہ کر کے جاؤ. کتنی دیر ہو رہی؟ چلو کچھ سے تو صلوات کا ثواب تو ملا تم کو. کچھ نہیں مل رہا, تم بولو کہ میرا کام نہیں ہوا, نہیں ہوا ٹھیک ہے نا, صلوات کا ثواب تو مل گیا. کام تو دنیا کا تھا, وہ کام میں سے تم کو وہ فائدہ نہیں تھا, لیکن جو صلوات کا ثواب تم کو ملا, تم نے رحمت کی دعا کی, تو امام نے بھی تمہاری رحمت کے لیے تم سے دعا کی. یہ کام نہیں ہوا تو رحمت خدا دوسری طریقے سے آئی, اللہ کی رحمت میں کمی ہے. تو اس طرح سے ایک ریلیشن شپ تو بلڈ ہوا, ایک رشتہ تو مضبوط ہوا. ڈونٹ ٹیل می کہ یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے, وائی شوڈ آئی ریڈ 5. ارے بابا مت پڑھو, ڈونٹ ڈیسائڈ اٹ. میرا بولنا یہ ہے کہ رشتے کو مضبوط کرنے کے طریقے بتا رہا آپ کو. امام کی سلامتی کے طریقے بتا رہا کہ کس کس طریقے سے تم امام کی سلامتی کی دعا کرو گے. صلوات ایک ایسا عمل ہے جو تمہارے رشتے کو مضبوط کر کے امام کی نظر کرم, خاص کرم امام تمہارے اوپر پڑے گا.